بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایک سوال ہے جو میں سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، خصوصاً وہ سیلیبریٹیز اور شخصیات جو مشہور ہیں، ماشاء اللہ اللہ نے ان کو شہرت جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ جس نعمت سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا ہے، مثلاً آواز کی نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، لوگ تڑپتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے کچھ کچھ لوگوں کو دیا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رضائیت کا جو ہے خیال نہیں رکھا، اور وہ گانے اور پلان فستان اور گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان میں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، مثلا نوحہ ذکر خدا، ذکر اہل بیت اور ذکر انبیاء کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی توفیق ہے یہ کہ اللہ نے ایک تو شہرت عطا کی ہے ان کو، اور اس کے بعد خوبصورت آواز کی نعمت سے مالا مال کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے نوحہ خان حضرات ہیں، مثلا جن کے فالوورز لاکھوں میں، ملینز میں فالوورز، لاکھوں میں فالوورز ہیں، جن کی آواز جو ہے وہ بہت متاثر کن ہے، اگر وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں یا کوئی میسج کر دیتا ہے یا کوئی نوحہ ریلیز کرتا ہے، تو اس سے پہلے ہی لوگ جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں کہ آج کون سا نوحہ خان جو ہے وہ کون سا نوحہ ریلیز کریں گے۔ لاکھوں کے تعداد میں ان کے فالوورز ان کو پسند کرتے ہیں، جب وہ کوئی سوال اگر ہی کر دے تو جواب دینے والے لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ میرے جیسے کوئی عام آدمی اگر کوئی چلا کر چیخ کر کچھ بھی کر دے تو مشکل سے 40-50 ویو اس پر آئیں گے، اس پر پتہ نہیں چلے گا کہ کون جو ہے وہ اسکرول اپ کرتے ڈاؤن کرتے ہوئے یہ کاؤنٹ ہوا۔ تو میرا اور باقیوں کا جو ہے وہ یہی حال ہے۔ علماء میں کچھ گنے چنے آٹے میں نمک کے برابر، ان کے علاوہ باقی علماء کو بھی اتنے لوگ نہیں سنتے، پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ذاکرین جو طبقہ ہے ماشاءاللہ ان کو بہت سنتے ہیں، نوحہ، منقبت اور باقی جو ہے خوبصورت آواز کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ ہماری قوم کے لیے اثاثہ ہے، اور اگر یہ خوبصورت طریقے کے ساتھ اسلام کو سمجھ کر اگر وہ آگے بڑھیں گے تو یہ خوبصورت ترین مبلغ اور تبلیغ کر سکیں گے دین کے لیے۔ علماء وہ کام نہیں کر سکیں گے جو یہ کام کر سکیں گے۔ اگر یہ لوگ علماء کے حکم کے مطابق اور علماء سے استفادہ کرتے ہوئے اگر یہ لوگ آگے بڑھیں گے، اور صرف یہ کہ نوحہ پڑھنے اور منقبت پڑھنے کے بجائے اور کام اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو نوحہ پڑھتے ہیں، جو منقبت پڑھتے ہیں، اس میں رزم، حماسہ اور شوق شہادت، اور جو اصل شہادت اور اصل مصائب جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو عزاداری برپا کر کے دکھائی ہے کربلا کے بعد، جو امام سجاد علیہ السلام نے عزاداری کو جو ہے وہ برپا کر کے دکھائے، وہ چیز اگر ہمارے نوحوں میں آ جائیں، انقلابی نوحے اور انقلابی منقبت، کہ جس میں انسان کا ایمان تازہ ہو جائے، اس کو سن کر صرف انسان جھومے نہ، خوبصورت آواز کو سن کر صرف جھومے نہ، بالکل آج کل یہی ہو رہا ہے، آواز کی خوبصورتی اور ترنم اور اس آواز کے اندر جو لہریں ہوتی ہے اس کو سن کر انسان جوش کھاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بالکل نیل ہو جاتا ہے پھر۔ تو اگر ان میں انقلابی اور جذبات سے ہٹ کر خوبصورت پیغام، شہادت اور اصل کربلا، اصل مصائب، اصل زینبی عزاداری، سجادی عزاداری کو اگر ہم وہ کر دیتے ہیں تو کیا ہی خوبصورت جو ہے وہ پیغام یہ لوگ دے سکتے ہیں، دنیا کو مبلغ بن سکتے ہیں۔ سوال ابھی تک میں وہیں پر ہوں کہ سوال میرا کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس وقت جس مشکل سے عالم اسلام گزر رہا ہے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان مظلوم لوگ جو جس مشکل سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، خصوصاً جن کے ملینز فالوورز ہیں، ولاگرز، بلاگرز، بڑے بڑے یوٹیوبرز، بڑے بڑے گلوکار، اور جن کے بڑے نام ہیں، بلینز میں جن کے فالوورز ہیں، جن کے کئی ملینز فالوورز ہیں، انہوں نے اس بات پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا کہ اگر میں آواز اٹھاؤں گی تو مجھے سسپینڈ کر دیا جائے گا، ان کو تھریٹ بھی آئے، اور ان کو بتایا بھی گیا کہ تمہارے کئی کے اکاؤنٹ بھی اڑا دیے گئے، لیکن انہوں نے انسانیت کے ناطے اپنی آواز، اپنے زمین کی آواز کو دبنے نہیں دیا، بلکہ آگے بڑھیں، اور اپنے پیسوں کی فکر نہیں کی، ان مظلوموں کے لیے آواز بنے۔ کون؟ کافر لوگ جو کلمہ نہیں جانتے، جن کو کربلا کا پتہ ہی نہیں۔ ہم نے تو کربلا سے سیکھا ہے نا، ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں اٹھنے کی جو طاقت ہے وہ ہمیں کربلا نے دی ہے، لیکن ان کو کس نے دیا؟ انہوں نے اپنی زمین کی آواز کو سنا، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھیں، اور انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ میرے اتنے فالوورز ہیں تو میں ایسے ہی آواز بلند کر سکتا ہوں، لیکن اپنے میڈیا کو استعمال نہیں کروں گا، ایسا نہیں کیا۔ کئی بلاگرز کے جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، ان پر پابندیاں لگ گئی، اور ان کو مرنے کی دھمکیاں تک گئی، لیکن وہ ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔
لیکن جب میں نے ان کے مقابلے میں دیکھا کہ جو ہمارے ماشاءاللہ سے مشہور شخصیات ہیں، نوحہ خان ہیں، منقبت خاں ہیں، تو ان کے جب میں نے دیکھا چینلز کو دیکھا، ان کے جب میں نے کامنٹس دیکھے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، تو مجھے کوئی ایک بھی دکھائی نہیں دیا جس نے اپنے چینل کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو کہ سوشل وار ہے، سوشل وار، کہ جس میں سب سے زیادہ آپ جہاد کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ آپ حصہ لے سکتے ہیں. آپ اگر وہاں ہوتے تو اتنا کچھ نہ کر سکتے آپ جتنا آپ یہاں پر اپنے سوشل میڈیا کے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ہزاروں فالوورز ہیں، لاکھوں فالوورز ہیں، ملینز میں فالوورز ہیں، ان کے لیے تو بہترین جہاد ہے یہ، بہترین بہترین جہاد اور بہترین وقت اور بہترین زمانہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ کسی ایک منقبت خان، نوحہ خان کے پیج سے یا چینل سے جو ہے وہ کوئی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک سطر، کوئی ایک پروفائل جو ہے وہ جھنڈا لگایا ہی گیا، دیا گیا تاکہ اپنی زمین سے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. کسی نے بھی کسی نے بھی کوئی ایک جملہ شعر کا، کوئی ایک جملہ نوحے کا، کوئی ایک جملہ رزم کے طور پر اپنے ضمیر کی آواز کو بنا کر اپنے آپ اپنے اندر جو ایک اخوت و برادری ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا نہیں، کسی نے بھی نہیں. بہت زیادہ افسوسناک ہے، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی اس پر، کیونکہ میری آواز اٹھانے اور ان کی آواز اٹھانے میں فرق ہے. میں ہزاروں پوسٹ کروں، شاید 500 600 لوگوں تک پہنچا، اگر وہ ایک پوسٹ کریں گے لاکھوں لوگوں تک پہنچائیں گے. متاثر کن ہے. اگر وہ کہیں گے بائیک آؤٹ کرو، لاکھوں لوگ بائیک آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ کہیں کہ ان کے ساتھ ہر چیز کو، معاملات کو ختم کرنا ہے، ان کے چیزوں کو اپنے استعمال نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنے رابطے میں نہیں رہنا، اور آپ یہ کر سکتے تو آپ بہترین مبلغ، متاثر کن پیغام. لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی ایسی آواز اٹھائی ہو، میں حیران رہ گیا اس بات پر. اتنی بڑی نعمت، اور ہم حسینی اور پوری دنیا کو حسینیت سکھانے والے، اور پوری دنیا کے شیعوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے حسینیت کا پیغام پہنچانے والے یہی لوگ کہ جنہیں لاکھوں ہزاروں لوگ یہاں پر نہیں بلکہ اوورسیز کے لوگ بھی جانتے ہیں. ان کے دل کے دھڑکنے ہیں یہ، ہمارے آرزویں ہیں یہ لوگ. اور ماشاءاللہ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنی شہرت عطا کی ہوئی ہے کہ ایک بات کریں تو لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی. تو صرف یہی سوال تھا کہ کیوں اتنے سب کچھ کرنے کے باوجود، کربلا سے اتنا سب کچھ لینے کے باوجود ہمارے اندر اتنی ہمت نہ ہونا کہ ایک جملہ تک اگر ہم نہ کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں بن سکتا کہ اپنے اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے، اپنے اکاؤنٹ بند ہونے، وہاں سے پیسے آنے پیسے آنے کے جو ہے نا بند ہو جائیں گے. یہ خوف، اس خوف نے کہیں ان کو پیچھے تو نہیں چھوڑا، یا کوئی اور مجبوری لاحق ہو گئی کہ کسی ایک نے بھی جرأت نہیں کی کوئی ایک پوسٹ کر دے مظلومین کے حق میں. کوئی ایک، کتنے کرکٹرز، کتنے فٹ بالر بڑے بڑے، آپ رونالڈو تک نے بیان دیے. آپ اندازہ کریں بڑے بڑے فلم کے ہیرو، ہیروئنز، پتہ نہیں کیا کیا، دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز، اسلام کا نام نشان تک نہیں ہے بھائی. کربلا ہو یا اسلام ہو، یہ جو شہادت کے جو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں. انہوں نے ضمیر کی آواز سن کر اس کو دبا کر نہیں رکھا، وہ آگے بڑھے. ایک ولاگرز، نوجوان ولاگر کو یہاں تک بتایا گیا کہ $500 دیں گے، ہم $5000 دیں گے تمہیں، تم ان کے لیے آوازیں اٹھانا بند کرو کیونکہ تم نوجوان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم مظلوم ہیں. تم مظلومین کے ساتھ نہیں دے رہے ہو بلکہ تم ان کے ساتھ، حماس کے دہشت گردوں کے ساتھ دے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے دہشت گرد کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور تمہارے پیسوں کو تو میں اپنے جوتے کے نوک پر بھی نہیں رکھوں گا. کس کا کہنا تھا یہ؟ ایک ولاگرز کا کہنا تھا. کیا ان کی باتیں ہمارے لیے شرم آور نہیں ہیں ہم مسلمان ہونے کے ناطے؟ یہ میرا سوال ہے کہ بڑے احترام کے ساتھ، کہ کیوں اس طرح کی کوئی جو ہے نا ہمت ہم میں نہیں پیدا ہوئی. ہمارے نوحے، ہمارے منقبت، بجائے اس کے کہ رزم زینبی اور رزم سجادی اور کربلا کی یاد کو تازہ کریں، ہمیں صرف جھومنے اور ہمیں صرف جو ہے وہ طرز اور خوبصورت طریقے اور خوبصورت جو ہے وہ آواز اور لہن کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے. ہمیں ان میں کربلا کے جو ہے وہ حقیقی مطلب کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، رسم کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، حماسے کو بیان کرنے کی وجہ سے. اس طرح سے نوحہ، اس طرح سے منقبت کہ انسان کو عمل کے لیے وادار کرے، انسان کو حرکت میں لائے عمل کے لیے، اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، انقلاب کے لیے اس کو آمادہ کریں. ایسے نوحے ہونے چاہیے. اور جب صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنی ہو، اپنے ویو لینے ہوں، شہرت حاصل کرنی ہو، تو پھر یہ جو شہرت ہے یا جو نعمت ہے پھر وہ نعمت نہیں رہے گی. پھر انسان مطلب پرست بن جائے گا، بالکل مطلب پرست بن جائے گا. جب مطلب پرست بن جائے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے. لہٰذا خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنے کی ہمت عنایت کرے انشاءاللہ. اور اس طرح سے نہ کہ کہیں
قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، فاطمہ الزہرا کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک شیعہ ہونے کے ناطے ہم پر سب سے زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر بھی کہیں پر بھی ظلم ہو ان کے لیے آواز بنیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے حسینیت کا سبق، یزیدیت کے مقابلے میں، کیونکہ حق و باطل ہر وقت ہر زمانے میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ مقابلے میں ہے، اور حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے اور باطل کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے۔